دوستوں یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے، ایک حلوائی اور ایک طوائف عورت کا۔ کیسے ایک طوائف عورت جانور بن گئی، آئیے سنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ اس کو اتنا غرور تھا اپنے آپ پر کہ اس نے ہزاروں عاشق بنا رکھے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب کو اپنے اشارے پر نچا سکتی ہے۔ ایک دن اپنے کسی عاشق کے ساتھ وہ گھر سے بھاگ گئی اور شہر کے سب سے مشہور بازار حسن کی طوائف بن گئی۔ مجبوری نہیں بلکہ خوشی سے یہ کام وہ کیا کرتی تھی، اور اس کام میں پیسہ بھی بہت تھا اور اسے سب سے زیادہ دولت ملتی تھی۔ اسے کسی طرح کی کوئی بھی فکر نہیں تھی، نہ دین کی نہ دنیا کی۔ وہ بس اپنے آپ کو اس گندے دلدل میں دن رات ڈبوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے اندر بہت سی بری عادتیں تھیں، لیکن سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ اپنے سے چھوٹے کو حقیر جانتی تھی، اور خاص طور پر وہ فقیروں اور غریبوں سے بے پناہ نفرت کرتی تھی۔ اس کو اپنے گھر کے دروازے پر اگر کوئی سائل نظر آ جاتا تو اسے جھڑک دیا کرتی تھی۔ اسے فقیروں سے بہت چڑ تھی کہ آخر یہ مانگتے کیوں ہیں۔ بھکاری اور فقیر میں بہت فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ لڑکی بدکاری میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے پاس گراہکوں کی لائن لگی رہتی تھی، اور اس کو کوئی بھی سمجھانے والا نہیں تھا کہ تو اپنے آپ کو صرف برباد کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بہت بارش ہو رہی تھی، موسم بڑا سہانا تھا۔ اس نے اپنے ایک عاشق سے کہا، چلو باہر چلتے ہیں اور فلاں حلوائی کے یہاں جا کر حلوہ کھاتے ہیں۔ اس کے عاشق نے کہا، چلو۔ اب وہ دونوں اس حلوائی کی دکان پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ہر کوئی دودھ کا پیالہ پینے کے لیے آیا تھا، کیونکہ وہاں کا دودھ بہت لذیذ اور میٹھا ہوا کرتا تھا، اور ساتھ میں لوگ حلوہ بھی کھاتے تھے۔ اس طوائف نے نخرے دکھاتے ہوئے حلوے والے سے کہا، ہمیں گرم گرم حلوہ اور دودھ کا پیالہ چاہیے۔ حلوائی نے کہا، ابھی دودھ گرم ہو رہا ہے اور حلوہ بن رہا ہے، تم لوگوں کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، سب کی باری آئے گی۔ اب بارش تو تھم چکی تھی، پر موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ وہ اپنے اس عاشق کے ساتھ قریبی مکان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں اس کی نظر دور سے آتے ہوئے پھٹے پرانے لباس میں مبوس ایک فقیر پر پڑی، جو ٹوٹے ہوئے جوتے پہن کر بازار سے گزر رہے تھے۔ وہ فقیر مزدور کے لباس میں دراصل ایک اللہ والے تھے، جو بہت قابل اور عالم تھے، اور ہمیشہ دین کی تبلیغ کے لیے یوں ہی محلوں میں نکلا کرتے تھے، اور جہاں دیکھتے کہ انسان دین سے دور ہے، ان کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کبھی اپنے منہ سے کسی کو برا نہیں کہتے تھے۔ اب آپ اسی حلوائی کی دکان سے گزرے، مکان وہیں سامنے موجود تھا جہاں پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ویسے ہی فقیروں کو وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے نفرت سے اپنے منہ کو دوسری طرف پھیر لیا، لیکن جب وہ درویش یعنی اللہ والے حلوائی کی دکان کے قریب سے گزرے، بھیڑ ہونے پر بھی اس حلوائی نے کہا، بابا رک جائیے، میں نے آپ کے لیے دودھ کا گرم گرم پیالہ رکھا ہے۔ مجھے پتا ہے عصر کی نماز کے بعد آپ یہاں سے ضرور گزریں گے، اس لیے حلوہ اور دودھ آپ پیتے ہوئے جائیے۔ اس نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ دودھ کا ایک گرم گرم پیالہ اور میٹھا حلوہ بزرگ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس بات پر اس طوائف کو بڑا غصہ آیا۔ جل بھن کر اس نے حلوائی سے کہا، اس اللہ والے کو دودھ کا پیالہ پیش کر دیا، گرم گرم دودھ کا پیالہ دے دیا، اور ہم یہاں پر کب سے لائن لگا کر بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے اس عاشق سے کہنے لگی، دیکھو کتنی بھیڑ میں بھی اس نے ہم سے کہا انتظار کرو، اور اس فقیر کو دیکھ کر فوراً سے پیالہ دے دیا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہاں پر اللہ والے نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے دودھ پی لیا، اور الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ وہ طوائف اپنے یار کے ساتھ وہیں بیٹھی تھی۔ بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ جب اللہ والے اس مکان کے سامنے سے گزرے تو بے خیالی میں ان اللہ والے کے پاؤں سے کیچڑ اڑ کر اس طوائف کے کپڑوں پر جا کر لگ گیا۔ اس بات پر طوائف کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے چلا کر کہا، میرے اتنے قیمتی لباس پر یہ کیچڑ اچھال دیا۔ اس کے چیخنے چلانے سے وہاں بھیڑ جمع ہو گئی، لیکن اسی وقت اس کا وہ عاشق اٹھا، اور اس گستاخ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کتنے بڑے عالم دین ہیں،
अगर फकीर के लिबास में है तो क्या हुआ, कोई भिखारी तो नहीं। वैसे भी किसी भिखारी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हकीर नहीं जानना चाहिए। उसने ये भी नहीं देखा कि बुजुर्गों का अदब करना कितना जरूरी होता है। बस अपनी माशूका के लिबास पर कीचड़ के दाग को देखकर उसने अल्लाह वाले को एक थप्पड़ रसीद दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी इतनी सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई जो उन अल्लाह वाले का अकीदतमंद था, वो जोर से कहने लगा, तुम पागल हो गए हो, तुम इन्हें नहीं जानते, ये कौन है? अल्लाह वाले ने कहा, कोई बात नहीं भाई, इसने जो भी किया इस औरत की मोहब्बत में किया है। अल्लाह वाले मार खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहने लगे, या अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है, कभी दूध पिलाता है और कभी थप्पड़ खिलाता है, लेकिन हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं। बस तू अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रजा पर राजी हैं। ये कहकर अल्लाह वाले चुपचाप आगे चल दिए। आपकी शान में गुस्ताखी वो औरत कर रही थी, उसका वो यार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसके बाद वो कहने लगी, चलो घर के अंदर चलते हैं। तवाइफ का वो यार मकान के अंदर जाने के लिए अचानक सीढ़ी पर कदम रखता है, उसका पांव फिसला, वो सर केवल जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। तवाइफ तो हाय हाय करने लगी, ये देखो उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बद्दुआ दे दी, वो जादूगर है, उसने इस पर कुछ पढ़कर फूंका होगा, इसलिए ये मर गया। उसने लोगों को उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उस आदमी की तदफीन कर दी गई। उसके बाद वो तवाइफ तो अल्लाह वाले के मानो पीछे ही पड़ गई। पहले वो गुस्ताख थी, अब तो उसके आशिक के मरने के बाद उसने अल्लाह वाले के खिलाफ लोगों को जमा करना शुरू कर दिया। जो बदअकीदा लोग थे, जो वलियों की ताजीम नहीं करते थे, बुजुर्गों का अदब नहीं करते थे, वो सब भी उसके साथ मिल गए, क्योंकि वो सब उसके हुस्न के दीवाने थे, उसकी एक अदा पर मरते थे। एक आशिक मरा तो हजारों आशिक खड़े हो गए, कहने लगे, उस अल्लाह वाले को यहां से निकालना पड़ेगा, वो जादूगर है, ये लोगों पर मंत्र पढ़कर फूंकता है, जादू टोना टोटका करता है ताकि लोग भी मर जाएं। अरे ये तो एक एक करके हम सबको भी मार देगा, इसको यहां से निकालना ही पड़ेगा। हलवाई सबको समझाता रहा, देखो ऐसा नहीं है, वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो बद्दुआ देने वालों में से नहीं हैं। जो कुछ भी हुआ उस आदमी की अपनी गलती का नतीजा है। तुम देखो तो उसने अल्लाह वाले को थप्पड़ मारा, अल्लाह ताला नाराज हुआ, लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं, वो जादूगर है। और वो तवाइफ बिल्कुल ठीक कहती है, वो सब उसके हुस्न के दीवाने थे, वो जो जो कहती वो करते चले जाते। और फिर सब लोग जमा होकर अल्लाह वाले के पास पहुंचे, आपकी झोपड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आध पत्थर अल्लाह वाले के सर पर जाकर लगा, सर जख्मी हो गया, लेकिन उन्होंने उफ तक न की, बद्दुआ तक न दी। अल्लाह वाले बाहर आए, हिदायत का रास्ता दिखाते हुए कहा, भाइयों क्यों गुस्सा करते हो, क्या किया मैंने? उनमें से एक शख्स गुस्से से बोला, तूने उस औरत के आशिक को बद्दुआ दी, कुछ पढ़कर फूंका, वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया। अल्लाह वाले ने कहा, खुदा की कसम मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। उस शख्स ने कहा, फिर वो गिरकर मरा कैसे? अल्लाह वाले ने उन लोगों को हकीकत बता दी, किस तरह से अनजाने में उनसे उस तवाइफ के कपड़ों पर कीचड़ उड़ी, किस तरह से उस तवाइफ के आशिक ने उन्हें थप्पड़ मारा और वो कैसे मर गया। लोगों ने ये बात जाकर उस तवाइफ को बता दी। वो कहने लगी, नहीं नहीं, वो जादूगर है, वो बस अल्लाह ताला का नाम लेता है, जो कुछ भी किया उसी ने किया, और उसकी साजिश में वो हलवाई भी शामिल है। हलवाई कहने लगा, देखो जो किया था मैंने किया था, मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया, ये मेरी गलती है। तुमने सारा गुस्सा अल्लाह वाले पर निकाल दिया। तुम नहीं जानती, अल्लाह ताला उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पसंद नहीं करता। मैं पहले भी समझा रहा था, अब भी समझा रहा हूं, अब भी वक्त है तौबा कर लो और उनसे माफी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस तवाइफ को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं और उनके आगे झुक जाऊं, मैं उनसे माफी मांगूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते हो उन्होंने किस इंसान के साथ दुश्मनी मोल ली है। उसके बाद उसने अपने आशिकों में से एक आशिक से पूछा, यहां पर क्या कोई बहुत बड़ा जादूगर है? उसका एक आशिक कहने लगा, हाँ, फला जगह पर एक जादूगर बैठता है, लेकिन वो गैर मुस्लिम है, उसके पास हर अमल का काट है, बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं,
وہ اپنے عمل سے کسی بھی انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں وہیں پر جاؤں گی۔ اس عاشق کے بتانے پر اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس جگہ کے سب سے بڑے کالے جادوگر اس غیر مسلم جادوگر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تمہیں ایک مسلمان فقیر جو کہ ڈھونگی بابا ہے، اس نے میرے عاشق کو مار دیا ہے، وہ جادوگر ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے، اس کو کوئی جانور بنا دو تاکہ وہ زندگی بھر دم ہلاتا ہوا میرے گھر کے باہر آ کر بیٹھا رہے۔ اس نے کہا یعنی تم چاہتی ہو میں اسے کتا بنا دوں؟ وہ کہنے لگی ہاں، اسے وہی جانور بنا دو جو ناپاک ہے اور لوگ اس کو اپنا پالتو بناتے ہیں۔ وہ غیر مسلم کہنے لگا لیکن میں نے تو سنا ہے وہ بہت پہنچے ہوئے عالم دین ہیں، ان کے خلاف کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی یہی تو میں چاہتی ہوں، اس بات کا کوئی تو توڑ ہوگا تمہارے پاس، تم اتنے بڑے پہنچے ہوئے عامل ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ میں تمہارے پاس بہت امیدوں کے ساتھ آئی ہوں، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ عمل کروں گا، میں کالا جادو کر کے اس کو کتا بنا دوں گا۔ لگاتار 3 راتوں تک وہ یہ عمل کرتا رہا لیکن کوئی بھی فائدہ نہ ہوا، الٹا اسے لگ رہا تھا اس پر یہ عمل بھاری پڑ رہا ہے، اس کو اپنی جان کی فکر ہو گئی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس بازار حسن کی طوائف کو بلایا اور کہا ان پر میرا کوئی بھی عمل اثر نہیں کر رہا ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان پر کیا گیا ہر عمل مجھ پر الٹ کر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میری جان کے لالے پڑ جائیں، میں انہیں کتا بنانا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود کتا بن جاؤں۔ تو اس طوائف نے کہا میں خود ان پر وہ عمل کروں گی، تم تو بہت بزدل ہو، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا تم ایک مسلمان ہو، کیا غیر مسلم بننا چاہو گی؟ کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد تم مسلمان نہیں رہو گی۔ اس نے کہا میں اس فقیر سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ پھر اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جس رات اس نے وہ عمل کیا، یہاں اللہ والے اپنی عبادت میں مصروف تھے، اس عورت نے اللہ والے کا تصور کر کے ان کے اوپر جیسے ہی پھونک ماری، وہ پھونک پلٹ کر اس پر ہی واپس آ گئی، اور وہ جو ارادہ کر کے بیٹھی تھی ان کو ناپاک جانور بنانا چاہ رہی تھی، وہ خود ایک کتیا بن گئی۔ اب کون اسے بچاتا؟ وہ اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی تھی جو کبھی اپنے حسن پر ناز کیا کرتی تھی، آج ایک جانور بن گئی تھی۔ اللہ والے کو اپنے علم کے ذریعے خبر مل گئی تھی کہ وہ طوائف اب ایک کتیا بن چکی ہے جو کہ ان پر عمل کرنا چاہ رہی تھی، بدلہ لینا چاہ رہی تھی۔ اللہ والے اس کے مکان کے باہر آئے، آواز دی اے عورت، میں نے تیرے عاشق کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، وہ خود اپنی غلطی کی وجہ سے مرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اسی طرح لکھی تھی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پہنچا ہوا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اگر آپ کسی غلط انسان پر ظلم کریں، اور تو نے بھی وہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتی ہے، اس کی قدرت کو نہیں پہچانتی ہے، تو مجھ پر وار کرنا چاہتی تھی۔ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تیری نیت اور تیری سوچ کو خود تجھ پر پلٹ دیا۔ افسوس کہ تو مسلمان بھی تو نہ رہی، غیر مسلم جادوگر کا سہارا لیا، مجھے ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تو نے خود کو ہلاک کر لیا۔ افسوس کہ تو نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لی۔ اب وہ طوائف جو کہ اللہ والے کو ایک جانور بنا کر اپنے کوٹھے کے باہر بٹھانا چاہتی تھی، خود اللہ والے کی جھوپڑی کے باہر بیٹھ کر دن رات روتی رہتی اور ان کی پالتو کتیا بن گئی۔ لیکن اللہ والے اس پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو پھر سے انسان بنا دے، شاید یہ سدھر جائے، کیونکہ اللہ والے کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے۔ ان کو اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ کوئی برباد ہو جائے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی گستاخی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔